السلام علیکم ناظرین، پروگرام امید کی کرن میں آپ کا میزبان دلبر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سطح سمندر سے 14,000 فٹ بلندی پر واقعی پاکستان کا وہ شہر جسے قدرت نے ہر قسم کی خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے۔ کہیں بلند و بالا پہاڑ تو کہیں جھیل ریگستان، کہیں سرسبز میدان تو کہیں بہتی ہوئی شفاف ندیاں، یعنی قدرت خوب مہربان ہے اسکردو پر۔ لیکن شام ہوتے ہی اس شہر کی ساری خوبصورتی پر کالی رات کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور ساری خوبصورتی فنا کر جاتا ہے۔ یہ شہر پچھلے کئی سالوں سے بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہی ہے۔ اس شہر میں 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ایک عام بات سمجھی جاتی ہے۔ دسمبر کی یخ بستہ سردی میں اس شہر میں لوڈ شیڈنگ 24 گھنٹے سے بڑھا کر 48 گھنٹے کیا جاتا ہے۔ اکثر دسمبر میں ہی بچوں کے امتحانات بھی ہوتے ہیں اور ان بچوں کے لیے اس بدترین لوڈ شیڈنگ میں امتحان کی تیاری کرنا ایک سخت چیلنج بن جاتا ہے۔ اسکردو میں لوڈ شیڈنگ کی وجوہات، اس کے مستقبل کے معماروں پر اثرات اور اس کے حل سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محمد سعید شگری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود تھے جناب مجتبیٰ حسین صاحب۔ سر میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے سعید شگری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوڈ شیڈنگ کے اثرات سے متعلق گفتگو کا آغاز کریں۔ جی دلبر بھائی، میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے جس طرح علاقے کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا، یعنی دیش سے دور لیکن اپنے علاقے کے لوگوں کو نہیں بولا، تو اس کا سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کے پورے ٹیم کو اپریشیٹ پیش کرتا ہوں۔ اچھا، رہی بات جو بجلی لوڈ شیڈنگ کی ہے اسکردو کے اندر، تو میں بیسک محرکات کو بہت بخوبی انداز میں انتہائی تہ تک جا کر میں نے اس کو دیکھا ہے، کیونکہ جب میں امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا صدر تھا بلتستان میں، تب عوامی ایکشن کمیٹی، تحریکیں، بہت سارے چیزوں میں ہمیں کام کرنے کا موقع ملا ایز اے تنظیمی پلیٹ فارم پر۔ تو میں نے ایک بیسک محرک جو اس چیز کے اندر رکاوٹ دیکھا، وہ یہ تھا کہ گلگت بلتستان کے اندر حکومتی مشینریز اور جو بیوروکریسی ہے وہ عوام کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا کے رکھنا چاہتا ہے۔ ان میں سے ایک یہی بجلی کے لوڈ شیڈنگ ہے، تاکہ عوام اپنے حقوق کے لیے، اپنے اوپر ہونے والے دیگر مظالم کے لیے آواز بلند نہ کر سکے۔ شاید اس سے پہلے یہ بجلی لوڈ شیڈنگ کے اوپر بات کرنے والے آپ سے اس طرح کی باتیں نہیں کر رہا ہو، کیونکہ میرا جو شعبہ ہے، شعبہ العلم العمران البشری، جسے ہیومنٹیز کہا جاتا ہے، سوشلوجی کہا جاتا ہے، تو ہم انہی چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں۔ تو عرصہ دراز سے سرزمین اسکردو میں ایسے بہت سارے حادثات و واقعات رونما ہو رہے ہیں اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، ہمارا معاشرہ پستی و زبحالی کا شکار ہے۔ اب لوگوں کو ان تمام چیزوں سے غافل رکھنے کے لیے نظریاتی طور پر، ثقافتی طور پر، ثقافتی وار آپ کے اوپر کتنے خطرناک انداز میں ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے سکولوں کے اندر میوزیکل شو ہو رہے ہیں، سکولوں کے اندر ایسے ایسے پروگرامات رکھے جا رہے جو آپ کی آئیڈیولوجی کو، آپ کے نظریے کو خراب کرتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو دبانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے ایشوز ہو جس کے اوپر عوام اپنا فوکس رکھے، عوام جو ہے مشکلات اور پریشانی کا عوام کو سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر عوام کا پورا جو ہے وہ طاقت، عوام کی ایک توانائی وہ اس طرف رہے گا۔ تو لوڈ شیڈنگ، کیونکہ جب ہم عوامی ایکشن کمیٹی میں امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے جب ہم وہاں میں ریپریزنٹیٹیو تھا، تو وہاں پر اس وقت 4 سے 5 ایسے جنریٹر لائے ہوئے تھے جو 3 4 میگا واٹ کے ہیں۔ تو اگر سرزمین اسکردو کی اگر آپ بات کریں تو بجلی کی اتنی ضرورت نہیں ہے جو کہ انہوں نے بنا کے پیش کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے عوام کو اس سسٹم کے لیے ایک توانا آواز بن کر ابھرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو ہمارے اوپر ہونے والے دوسرے شعبوں کے اندر ہونے والے ظلم و ناانصافی ہے، اس کے خلاف بھی آواز بلند کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے کرپٹڈ، ایسے بدعنوان آفیسرز کو جن کے ہاتھوں میں یہ باغ ڈور ہے، ان کو گھسیٹنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر آپ نہیں گھسٹو گے تو آپ کے وسائل کو یہ اپنے لیے یوز کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں جو ہے بجلی کے اسپیشل تارے ہوتے ہیں، لیکن غریب عوام اس چیز سے پس رہے۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں عوام سے، عوام ہی سب سے بڑا طاقت کا سرچشمہ ہے۔ عوام جب سڑکوں پر آئیں گے تو عوام ہی انقلاب برپا کریں گے۔ آپ ان کی تعریف کرنے کے بجائے جا کر ان کے خلاف اٹھے،
آواز بلند کرے، ہمیں ہر فورم پر آواز بلند کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو بیسک محرکات ہے کہ پس پردہ کچھ اور ہو رہے اور سامنے کچھ اور چیزیں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، جو کہ سامنے والے بھی آپ کے اوپر ظلم ہے اور پس پردہ ہونے والے یہ محرکات بھی آپ کے اوپر ظلم ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ عوام الناس سے اس پروگرام کی وساطت سے گزارش کرتا ہوں کہ انقلابی تحریکیں، وہاں کے عوامی حقوق کی تحریکیں، اٹھنے والے تمام تحریکوں کو مضبوط کرے تاکہ آپ اپنا حقوق ان سے چھینیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر دلبار بھائی کا آپ کا بہت مشکور و ممنون ہے کہ آپ جو ہے اس سے پہلے بھی جو کیس ہوا ہے کہ ایک جو لڑکی گھر سے اغوا ہوئی تھی، اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے ایک توانا آواز بلند کیا، اور اسی طرح علاقے کے ہر ایشو کو، ہر مسائل کو آپ لوگ اس کو جو ہے آگے لانے میں آپ لوگ بہترین ایک آپ لوگوں کی کاوش ہے۔ لہٰذا جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بلتی ٹی وی کو جو ہے لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹس کرے، تاکہ اس حقوق کی جنگ میں، اس میں اس ظلم و زیادتی کے آڑ میں مظلوم جو طبقہ پس رہے، ان کی حمایت میں آپ ان پروگرامات کو پروموٹ کریں گے تو عوام الناس کے اندر اویئرنیس آئے گا، شعور و آگاہی آئیں گے، جس سے عوام جب آگاہ ہو جائے گا تو عوام اپنے حقوق کو ان غاصب لوگوں سے چھیننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، وفاقی حکومت جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت اسکردو کے عوام کو ان مسائل میں الجھا کر رکھنا چاہتے ہیں، ایسا کہنا ہے سعید شکری صاحب کا۔ اب میں سعید مجتبیٰ آپ کی جانب آتا ہوں۔ سعید صاحب مجھے یہ بتائے کہ اسکردو میں لوڈ شیڈنگ کے زمینی حقائق کیا ہیں؟ شکریہ دلبر حسین بھائی، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ گلگت بلتستان کے جو الیکٹریسٹی کے کرائسس آ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا تھا کہ وہاں کے زمینی حقائق کچھ بتائیں، تو میں نے ابھی کچھ ریسرچ کیے تھے، اس کے مطابق گلگت بلتستان کی جو زمینی حقائق اس وقت جو چل رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو کرنٹ آپریشن پروجیکٹس ہمارے گلگت بلتستان میں الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس 98 پروجیکٹس ہیں، اور اس 98 پروجیکٹس میں سے ہمیں مل رہے ہیں 133 میگا واٹ جو ہے ہمیں ان 98 پروجیکٹ سے مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں جس سے انشاءاللہ گلگت بلتستان کو 11,876 میگا واٹ بجلی مزید پروڈیوس ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ شگرتھم پاور پروجیکٹ بھی انشاءاللہ ابھی بہت جلد اس کا جو ہے ٹینڈر تو ہوا ہے، بہت جلد اس کے اوپر کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا، تو وہاں سے بھی آپ کو 26 میگا واٹ جو ہے بجلی پروڈیوس ہونے کے چانسز ہیں۔ اور گلگت بلتستان کی پاور کی جو بجلی کی نیڈ کی بات کی جائے تو گلگت بلتستان کو اس وقت جو ہے 410 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک بجٹ کی بات کی جائے تو گلگت بلتستان میں پاور پروڈکشن کے لیے اور پاور الیکٹریسٹی کے سپلائی کے لیے جو ہے 2.5 ارب روپے جو ہے نا اینول بجٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ابھی اسکردو سٹی کی آپ نے بات کری، تو اسکردو سٹی کو جو مین جہاں سے الیکٹریسٹی آ رہی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ستپارہ پاور ہاؤس ہے، کچورا کے پاور ہاؤسز ہے اور بشو کے پاور ہاؤسز ہیں۔ اس کے علاوہ سیرمک سے بھی پاور سپلائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ زمینی حقائق ہے کہ گلگت بلتستان میں کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں، کہاں سے کتنی میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہو رہا ہے اور کتنے نیکسٹ پروجیکٹ ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی کتنی نیڈ ہے بجلی کی، وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا۔ اچھا، بالکل، یہ تو بجٹس کے فیکٹس اینڈ فگرس ہو گئی۔ اب آپ مجھے اس کے خاص وجوہات بتائیں اور اس کے ممکنہ حل بھی بتائیں۔ جی دلبر حسین، جو مین ریزن اس وقت مجھے نظر آتا ہے گلگت بلتستان میں الیکٹریسٹی کے کرائسس کے، میرے خیال میں جو ہے نا سب سے زیادہ ایک جو بڑی وجہ ہے وہ الیکٹریسٹی کے مس یوز میں نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکٹریسٹی بہت زیادہ مس یوز ہو رہی ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، جیسے کچورا کی بات کی جائے، بشو کی بات کی جائے یا سرمک کی
یا جو ہے آپ ستپارہ کی بات کی جائے وہاں پہ الیکٹریسٹی آ رہی ہوتی ہے اور آنے کا وہ لوگ کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ مس یوز اس سینس میں ہو رہے تھے کہ جب گورنمنٹ پابندی لگا رہے ہیں کہ گورنمنٹ تو چاہتے ہیں کہ ایکولی جو الیکٹریسٹی گلگت بلتستان میں پروڈیوس ہو رہا ہو وہ پورے سٹی کو کور کرے اور پورے سٹی کی بجلی کی ضرورت کو پورا کرے. البتہ مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے جن علاقوں میں بجلی اچھے خاصے پروڈیوس ہو رہے ہیں وہاں پہ ہیٹر یوز ہو رہے ہوتے ہیں, بہت سارے الیکٹریکل جو ہے انسٹرومنٹ یوز ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے گورنمنٹ نے پابندی بھی لگائی ہوئی ہے اور اس کے اگینسٹ لوگ چھپ چھپا کے یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کچھ جو ہے دوسری وجوہات میں شیئر کروں گا اور اس میں ایک وی آئی پی کلچر کا آتا ہے. وی آئی پی کلچر میں یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایم این اے ہے, ایم پی اے ہے یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی بیوروکریٹ ہے, ان کے گھروں میں اسپیشل لائنس جاری ہوتی ہے بجلی کی, جس کی وجہ سے بھی جو ہے شہر میں بجلی کی کرائسس ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بجلی کے کرائسس کی ایک وجہ ہے کہ بجلی پروڈیوس ہی کم ہو رہی ہے اور اس میں بھی مس یوز چوری بھی ہو رہی ہے. ڈبل لائنیں ہیں مختلف گھروں میں. جو ہمارے شہر کے جو ایک میں بات کروں تو جو چوکیدار ہیں بس آپ سمجھ گئے ہوں گے کون ہے, تو ان کے گھروں میں جو ہے ڈبل لائنیں گئی ہوئی ہوتی ہے, اسپیشل لائنیں گئی ہوئی ہوتی ہے. اور مین مسئلہ یہی ہے کہ پاور پروڈکشن ہی نہیں ہے اور جتنی پاور پروڈکشن ہے اس کا مس یوز ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے انرجی ضائع بھی ہو رہے ہیں. تو یہ کچھ وجوہات ہے جن کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں الیکٹریسٹی کے کرائسس ہے. اور اسپیشلی جو ڈون سٹی کی بات کی جائے تو گلگت بلتستان میں خصوصاً سکردو میں اس وقت بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی بجلی جو ہے پورے دن میں آ رہی ہوتی ہے اور لوڈ شیڈنگ 1-2 گھنٹے کی ہوتی تھی. اب بہت پیاری سی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کی آپ کو بجلی آ جاتی ہے. تو یہ سین ہے یار. اس کا سولوشن کی اگر بات کی جائے تو یار بجٹ میں جو ہے وہ اچھی خاصی انکریز ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں ہمارے الیکٹریسٹی کے حوالے سے, جتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں, چھگرتنگ کا پروجیکٹ ہو یا امر بادشاہ ڈیم ہو, وہاں پہ کام بہت جلدی سے ہو جانے چاہیے. اس کے علاوہ خصوصاً سکردو کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے شگرتھنگ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جائے. اس کے علاوہ جہاں جہاں چھوٹے پلانٹس پاور ہاؤسز آپ لگا سکتے ہیں لگا کر مختلف جو ہے دریاؤں کے کنارے مختلف آپ جہاں جہاں پہ بھی پانی موجود ہے گلگت بلتستان میں آپ کچورے میں مزید پروجیکٹ لگا سکتے ہیں, بشوں میں لگا سکتے ہیں, سیرمک میں لگا سکتے ہیں. ان جگہوں پہ آپ نئے پاور ہاؤسز بنا کے گلگت بلتستان کے اس انرجی کرائسس کو دور کیا جا سکتا ہے. اور جو بجلی مس یوز ہو رہے ہیں اس کو آپ تھوڑا روک تھام کرے, تھوڑا پلینٹی لگائیں جو لوگ مس یوز کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ اس میں انوالو ہے, جو ادارہ اس میں انوالو ہے, جو وزارت اس میں انوالو ہے, ان سے اسپیشل ریکویسٹ ہے اور عوام سے بھرپور احتجاج کی بھی گزارش ہے. پھر یہ جا کے ہم کچھ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب آپ دونوں کا. ناظرین, کبھی آپ نے سوچا ہے آپ خود ذاتی طور پر کسی نمائندے کے پاس گیا ہو یہ کہنے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کیا جائے؟ نہیں. جب ہمارے نمائندے انتخابات جیت جاتے ہیں تو لوگ جھوک در جھوک ذاتی مسائل لے کر ان کے پاس جاتے ہیں. کسی کو نوکری چاہیے تو کسی کو سرکاری ٹکے چاہیے, لیکن کوئی عوامی مسائل لے کر ان کے پاس نہیں جاتے. اگر پوری قوم ایک بار الیکشن سے بائیکاٹ کرے تو میں کہتا ہوں یہ نمائندے آپ کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ چند دنوں کے اندر حل کر دے گا. اسی کے ساتھ دلبر حسین کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.